بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل احاب دبغ فقط طہر الا جلد الخنزیر، اور ہر وہ کھال یا چمڑا جسے دباغت دے دیا گیا ہو فقط طہر تو وہ پاک ہو جاتا ہے سوائے خنزیر اور آدمی کی جلد کے۔ یعنی یہ دو چیزیں، دو جاندار ایسے ہیں کہ جن کے چمڑے کو کیسی ہی دباغت دے دی جائے، دباغت حقیقی یا دباغت حکمی، وہ کسی صورت سے پاک نہیں ہوں گے۔ پاک نہ ہونے میں فرق یہ ہے کہ ایک کی ناپاکی نجاست کی وجہ سے ہے اور ایک کی کرامت کی وجہ سے ہے۔ یہ دونوں پاک نہیں ہوں گے۔ خنزیر کا چمڑا تو اس لیے پاک نہیں ہوگا کہ وہ نجس العین ہے، اس کا ایک ایک بال، اس کا ایک ایک جز، اس کی کھال، گوشت، ہڈی، سب کچھ کیا ہے؟ ناپاک، نجس ہے۔ اور انسان کا بھی ایک ایک جز ناپاک اس معنی کر ہے کہ اس کا استعمال ناپاک ہے، ویسے ناپاک نہیں ہے۔ جیسے انسان کے بال ہی ہیں، پاک ہیں وہ، اگرچہ استعمال ان کا جائز نہیں ہے، یا اور دیگر اعضاء ہیں، تفصیل آ رہی ہے۔ تو جانوروں کا چمڑا پکانے کے بعد، دباغت دے دینے کے بعد ہر جانور کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے سوائے دو جاندار کے، ایک خنزیر اور ایک آدمی۔ ایک کی نجاست کی وجہ سے حرمت ہے اور ایک کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے ہے۔ اب فرماتے ہیں اعلم ان الدباغۃ ہی ازالۃ النتن والرطوبات النجسہ۔ یہ تمہیں ذہن نشیں کر لینا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دباغت نام ہے بدبو اور ناپاک رطوبتوں کا جلد سے دور کر دینا۔ دباغت کس کا نام ہے؟ بدبو کا، اور جو ناپاک رطوبات ہیں، نجس رطوبات ہیں، ان سے چمڑے کو صاف کر دینا، پاک کر دینا۔ فَإِنْ كَانَتْ بِالْأَدْوِيَّةِ كَالْقُرَصِ وَنَحْوِهِ يَطْهُرُ الْجِلْدُ لَا يَعُودُ نِجَاسَتُهُ أَبَدًا۔ اب اگر یہ دباغت حقیقی ہے، یعنی ادویہ کے ذریعے ہے، دواؤں کے ذریعے ہے، جیسے قرض کے ذریعے، قرض یہ درخت سلم ہے، اس کے پتوں کو کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ بیری کے پتوں کے ذریعے ہو، انار کے پتوں کے ذریعے ہو، یا کیمیکل وغیرہ کے ذریعے ہو، اگر ان دواؤں کے ذریعے، کیمیکل کے ذریعے اگر چمڑے کو صاف کر دیا گیا، اس کی بدبو ختم کر دی گئی، تو یہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اور اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ لا يعود نجاسته ابدا، کہ اب اس کی نجاست کبھی اور نہیں کرتی۔ دیکھیے، چمڑا جب آپ ٹینڈریوں میں دیکھتے ہیں، کانپور میں بڑی بڑی ٹینڈریاں ہیں، تو ہم تو چمڑے کو دیکھتے ہیں اتنا موٹا ہوتا ہے، لیکن جب یہ مشینوں میں جاتا ہے اور اس میں کیمیکل لگتا ہے اور اس کی صفائی ہوتی ہے تو یہ بالکل کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ جیکٹ پہنے ہوئے ہیں، اگر یہ چمڑے کی جیکٹ ہے، کیا کہتے ہیں اسے، لیدر، تو ظاہر سی بات ہے چمڑا ہے، مگر اتنا صاف کر دیا گیا کہ نہ اس میں بدبو کا نام ہے، نہ اس میں نجاست کا نام ہے، نہ کسی چیز کا نام ہے۔ یہ کس کے ذریعے؟ مشینوں، کیمیکل کے ذریعے۔ تو اب یہ دباغت حقیقی ہے۔ اب یہ چمڑا پاک ہو گیا۔ پاک ہونے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بھیگ جائے تو اب یہ نجاست عود نہیں کرے گی، بھیگ کر کے بھی کیسے رہے گا؟ پاک رہے گا۔ چمڑے کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کھال کی ٹوپی ہوتی ہے، اب کھال کی دباغت کر دی گئی، ٹوپی پہن لی، پاک ہے۔ اب اس ٹوپی پہ اگر پانی پڑ گیا تو یہ ناپاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ چمڑا کیا ہو چکا ہے؟ مدبوغ ہو چکا ہے، صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ میں نے تو دیکھا کانپور میں بالکل جیسے یہ کپڑا ہے نا، چمڑے کو اس سے بھی پتلا کر دیتے ہیں، اس کا کرتا پاجامہ تک بنتا ہے، اتنا شاندار دیکھیں۔ ہم موزے دیکھیں، ٹوپی دیکھیں، جیکٹ دیکھیں، یہ تو موٹی موٹی چمڑی ہوتی ہیں، جوتے ہوتے ہیں چمڑے کے، موٹا ہوتا ہے چمڑا، لیکن اتنا باریک کر دیتے ہیں مشینوں کے ذریعے چمڑے کو کہ بالکل کپڑے کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس کا کپڑے کا آپ کرتا پاجامہ سب بنائیں، وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، سب باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ۔ تو اب یہ پانی اگر اسے لگے گا تو پانی لگنے سے یہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کی نجاست عود کر کے نہیں آئے گی۔ ہاں اگر کوئی نجاست ہی لگ جائے اسے تو ظاہر سی بات ہے، اگر نجاست ہی لگ جائے، مان لیجیے پیشاب لگ گیا اس کے اوپر، تو ناپاک ہوگا کہ نہیں؟ اب لا یعود نجاستہ ابدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے نالی میں ڈال دو تب بھی ناپاک نہیں ہوگا، پیشاب میں ڈال دو تب بھی ناپاک نہیں۔ اگر نجاست لگے گی اسے تو ناپاک، لیکن صرف پانی لگنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سوکھ گئی تو پاک ہیں، لیکن پانی پڑ گیا تو
ناپاک ہے۔ اب جیسے کپڑا ہی ہے، زمین ہی ہے، اگر سوکھ گئی ہے تو بدن سے لگ جائے ناپاک نہیں ہو، لیکن اسی پر اگر پانی پڑ گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اب وہ تری جہاں لگے گی ناپاک ہو جائے گی۔ مٹی تھی، ناپاک تھی، سوکھ گئی، پاک ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ اسے چھو لیں، اٹھا دیں، کہیں رکھ دیں، ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن وہی مٹی کا ڈیلا اگر پانی میں بھیگ گیا تو ناپاک ہو جائے گا، باپ کے ہاتھ میں ذرا سی بھی تری لگے گی تو ناپاک ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ أَوْ بِالشَّمْسِ، تو یہ تو حکم تھا کہ جب اسے ادویہ کے ذریعے دباغت دیا گیا ہو، یعنی دباغت حقیقیہ ہو تو نجاست اس میں عود نہیں کرے گی، اور اگر یہ دباغت مٹی کے ذریعے ہو یا سورج کے ذریعے ہو تو یطہر، تو دباغت کے بعد یہ پاک ہو جائے گا۔ اذا یبسا، مگر کب؟ جب سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا تو یہ پاک ہو جائے گا۔ ثم ان اصابہ الماء، پھر اگر اسے پانی پہنچا، پانی لگا اسے اور تر ہو گیا پانی سے، تو حل یعود نجسن، تو کیا وہ پھر نجس ہوگا کہ نہیں، نجاست عود کرے گی یا نہیں، ناپاک ہوگا یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ سے اس میں دو روایتیں منقول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک امام ابو یوسف سے، وہ یہ ہے کہ ان سارا بالشمس، اگر یہ دباغت سورج کے ذریعے یعنی دھوپ کے ذریعے ہوئی ہے، دھوپ میں ڈال دیا چمڑے کو، اب سوکھ ساکھ کر کے بالکل بار، کتنے جانور ہوتے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں، کھیتوں میں پڑے رہتے ہیں، کتے مر گئے سڑک پر، اب پڑے پڑے انہیں ہفتوں ہو گئے، مہینوں ہو گئے، اب ان کا چمڑا سب سوکھ ساکھ کے برابر ہو گیا، اب کوئی بدبو نہیں آتی اس میں۔ لیکن وہ چمڑا کس سے صاف ہوا، کس سے بدبو ختم ہوئی اس کی؟ دھوپ سے۔ تو اگر ایسا ہے کہ دھوپ وغیرہ سے اس کی دباغت ہوئی ہے، بحیث لو طرق لم یفسد، اور اس طرح وہ مطبوع ہو گیا، اس طرح صاف ستھرا ہو گیا کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے ایسے ہی تو وہ خراب نہیں ہوگا، ہے نا، اب اس میں بدبو وغیرہ نہیں آئے گی، تو کانا دباغن، تو گویا وہ مطبوع ہو گیا، اب وہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا، اس کی دباغت کے بعد اب ناپاکی عود نہیں کرے گی۔ اور امام محمد سے مروی ہے، ان سے روایت ہے کہ جد المیتۃ اذا یبسا، کہ مردار کی کھال، مردار کا چمڑا جب خشک ہو جائے اور اس میں پانی گر جائے تو ناپاک نہیں ہوگا، من غیر فصل، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ دباغت حقیقیہ ہو یا دباغت حکمیہ ہو، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اصل میں اس مسئلے کو یہاں اس نے بیان کیا کہ بات چل رہی ہے پانی کی، اور آپ دیکھیں پہلے دور میں پانی کے لیے مشک کا استعمال ہوتا تھا، کنویں پہ جاتے تھے لوگ اور مشک بھرتے تھے، پھر وہ گھروں میں پہنچاتے۔ دیکھا کبھی مشک کو آپ نے؟ سکے وغیرہ کمر پر ڈال کر کے بھر کے لے کے جاتے ہیں، یا ڈول ہی ہے، جیسے بالٹی ہوتا اس کی جگہ ڈول استعمال ہوتا تھا، تو ڈول چمڑے کا ہوتا تھا۔ اب اگر مطبوع چمڑا ناپاک ہو جائے تو جس ڈول سے آپ نے پانی نکالا ہے وہ ڈول ناپاک تو پانی بھی ناپاک، یا آپ نے پانی کنویں سے نکال کے جس مشک میں بھرا ہے، اگر وہ چمڑے کی مشک ہے، چمڑے کی ہوتی تھی، اگر وہ مشک ناپاک مان لیجیے تر ہونے کے بعد، تو جتنا پانی اس کے اندر ہوگا وہ بھی ناپاک۔ تو یہ مسئلے نے بتایا کہ جیسے ہم حوض کے پانی کو بتا رہے ہیں، مائع جاری کا حکم بتا رہے ہیں، کوئی پانی کسی کے ساتھ مغلوب ہو جائے اس کا پانی بتا رہے ہیں، غالب پانی کا، تو اسی میں یہ بھی ہے کہ چمڑے کو سکھا کر کے مشک بنا لی یا ڈول بنا لیا، اب ہم اس سے پانی کھینچتے ہیں، تو آیا وہ مطبوع چمڑا پاک ہوگا بھیگنے کے بعد یا ناپاک ہی رہے گا؟ اگر ناپاک ہو جائے گا تو پانی ناپاک، تو بتایا کہ اگر یہ مطبوع ہے تو یہ پانی بھیگنے سے ناپاک نہیں ہوتا، جب ناپاک نہیں ہوتا تو پانی بھی کیسا رہے گا؟ پاک رہے گا۔ وَالصَّحِيحُ فِي نَافَذَةِ الْمُسْكِ جَوَازُ الصَّلَاةِ مَعَهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، اور کہتے ہیں نافع مشک کے بارے میں صحیح مذہب یہ ہے کہ نماز اس نافع کے ساتھ جائز ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ جس کا وہ نافع ہے، مثلا ہرنی کا، وہ مذبوح ہو یا غیر مذبوح ہو، اسے شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو یا شرعی طور پر ذبح نہ کیا ہو، یہ کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اگر مردار بھی کہیں ہرن، نافع ایک خاص ایک وہ ہوتی ہے گانٹ ٹائپ کی، اس میں بال بھی ہوتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ سال کے کسی حصے میں وہ ہرن کے ناف میں کوئی خون جم جاتا ہے اور انتہائی خوشبودار وہ خون ہوتا ہے جسے مشک کہتے ہیں، تو وہ انتہائی خوشبودار ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ہرن کو ذبح کیا شرعی طور پر، ہرن کا کھانا جائز ہے، آپ نے شرعی طور پر ذبح کیا، اب اس کا گوشت بھی کھایا اور نافع جو نکلا اسے استعمال کر لیا، اسے آپ نے رکھ لیا جیب میں، اس سے خوشبو آ رہی ہے بہت زیادہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہرن خود ہی مر گیا اپنی موت، تو وہ مردار ہے، لیکن اس میں سے آپ نے ایک قیمتی چیز تھی مطلب نافع، آپ نے اس سے مشک نکال لیا، تو یہ مشک جو نکالا ہے وہ مردار ہرن سے،
اور پہلے مذبوحہ سے نکالا تھا تو وہ پاک ہرن سے، تو نافع مشک چاہے مذبوحہ ہرن کا ہو یا غیر مذبوحہ ہرن کا ہو، دونوں صورتوں میں پاک ہے۔ اسے جیب میں رکھ کے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز جائز ہو جائے گی۔ اس میں بڑے دھوکے بازی بھی چلتی ہے، سینٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں اور وہ رکھے رہتے ہیں کہیں کہیں۔ ایک دفعہ میں خود اس سلسلے میں فریب کا شکار ہو گیا۔ دہلی کے اندر وہ بہت خوبصورت سا لگ رہا تھا، وہ بیچ رہا تھا، پتہ نہیں کتنے کا، 150 کا یا کتنے کا دیا اس نے۔ اس وقت 150 بہت تھی، 25-30 سال پہلے، تو وہ ہم نے خرید، لیکن وہ چند دنوں کے بعد ہی اس کی ساری خوشبو ختم ہو گئی۔ وہ ایک سینٹ کی خوشبو تھی، لگا رکھا تھا اس میں خوشبو کا سینٹ۔ جب وہ سینٹ ختم ہو گیا تو وہ نافع وافع کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ چمڑے کو انہوں نے اس طرح بنا کر کے گول کر کے اور سی کر کے دے دیا تھا۔ لیکن اصلی اگر نافع ہوتا ہے، وہ مشک ہوتا ہے تو بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ تو 1 گرام ہزاروں روپے کا ملتا ہے، سینکڑوں ہزار روپے کا 1 گرام۔ وَمَا طَهُرَ جِلْدُهُ بِالطَّبْغِ طَهُرَ بِالزَّكَاةِ وَكَذَا لَحْمُهُ، اور جو جانور، جس جانور کی کھال پاک ہو جاتی ہے دباغت کے ذریعے، وہ ذبح شرعی کے ذریعے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وَقَذَا لَحْمُهُ، اور اسی طرح اس کے گوشت کا بھی حکم ہے کہ جب ذبح شرعی ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا تو گوشت بھی پاک ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُؤْكَلْ، اگرچہ وہ جانور کیسا ہو جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، غیر معقول اللحم ہو۔ وَمَا لَا فَلَا، اور جو ایسا نہیں تو وہ پاک بھی نہیں ہوگا، یعنی جس کا چمڑا پاک نہیں ہوتا دباغت سے، وہ زکوٰۃ شرعی سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمان کا یا کتابی کا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا۔ اگر مسلمان نے ذبح کیا اور وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو ذبح شرعی ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اگر اس نے ذبح کیا اور بسم اللہ قصدن نہیں پڑھا تو مسلمان کا بھی ذبح کیا ہوا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ بغیر بسم اللہ کے ذبح کرنا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہاں مذبوح سے مراد کون سا مذبوح؟ جو شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو، تو گویا مسلمان ہو یا کتابی، کتابی بھی اصلی والا ہو، آج کے نہیں جنہوں نے سب تحریف کر رکھی اپنے دین میں، تو کتابی اصلی جو آسمانی کتاب کا ماننے والا ہو، یا مسلمان اگر وہ ذبح کرتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کرتا ہے، یعنی قصدن نہیں چھوڑتا ہے، اگر بھول گیا تو کوئی بات نہیں، قصدن نہیں چھوڑتا ہے تو یہ ذبح شرعی ہے۔ تو جس جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا گیا تو اس کا گوشت کیسا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، چاہے وہ معقول اللحم نہ بھی صحیح۔ آپ نے بکری کو ذبح کیا اللہ اکبر کہہ کر کے، بکری کا گوشت پاک ہے کہ نہیں؟ ذبح شرعی سے پاک ہو گیا۔ لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کتے کو ذبح کیا تو گوشت کتے کا بھی پاک ہو جائے گا، اگرچہ معقول اللحم نہیں ہو، اس کا کھانا جائز نہیں ہو، کھانا حرام ہے، لیکن اس کی بوٹی دھو کر کے اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نے جیب میں رکھ لی مثال کے طور پر 100 گرام گوشت لے کے اس کا اور نماز پڑھ لی، دھلا ہوا تھا، خون لگا ہوا نہیں تھا اس میں، اب وہ دھلا ہوا گوشت اگر جیب میں رکھا ہے کتے کا اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ کون سے کتے کا گوشت؟ جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یعنی ذبح شرعی کے ساتھ ذبح کیا گیا ہے، مذبوح ہوا ہے۔ لیکن کتے کا گوشت ویسے اگر آپ رکھ لیں مردار کتے کا تو مردار کا گوشت حرام ہے، وہ گویا آپ کی جیب میں اگر پڑیا رکھی ہے تو ناپاکی کی رکھی۔ اگر کسی شخص نے ایک خون نکلوایا ٹیسٹ کے لیے اور شیشے میں خون ہے اور خون جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھ لی، نماز ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے، اور تم حامل نجاست ہو گئے، نجاست اٹھانے والے ہو حالت نماز میں۔ اور وما طہر جلدہ بالدبغ، جس جانور کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے، اس کا وہ زکوٰۃ کے ذریعے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس کا حکم یعنی اس کے گوشت کا حکم ہے کہ گوشت بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُؤْكَلْ، اگرچہ وہ جانور کیسا ہو؟ ما یؤکل اللحم ہو، گوشت۔ وما لا فلا، اور جو ایسا جانور نہیں ہے فلا، تو اس کا گوشت بھی پاک نہیں ہوگا۔ کیسا؟ اے معلوم یطہر جلدہ بالدبغ، یعنی جس جانور کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوتا ہے تو لا یطہر بالزکات، وہ زکات سے بھی پاک نہیں۔ بتاؤ خنزیر کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے دباغت سے؟ نہیں۔ اب اگر خنزیر کو کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے، نہیں، پوری سورہ فاتحہ پڑھ دے گا تب بھی نہیں، ذبح نہیں ہو پائے گا، پاک نہیں ہوگا۔ والمراد بالزکات، اور زکات سے مراد یہ ہے
کہ ان یذبح المسلم والکتابی، کہ جسے مسلمان اور کتابی ذبح کرے، من غیر ان یترک التسمیۃ عامدا، بغیر اس کے کہ جان بوجھ کر قصدن وہ تسمیہ ترک کرے، یعنی قصدن تسمیہ ترک کیے بغیر مسلمان یا کتابی نے اگر جانور کو ذبح کیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ زکوٰۃ کہلائے گا، یعنی ذبح شرعی کہلائے گا۔ وشعر المیتۃ وعدمها وعصبها وحافرها وقرنها وشعر الانسان وعظمه طاہر، اور مردار کا بال، شعر المیتۃ مردار کا بال، وعظمها اور مردار کی ہڈی، مردار کے پٹھے، مردار کے کھر اور مردار کے سینگ، یوں ہی انسان کے بال اور انسان کی ہڈی یہ پاک ہیں۔ پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں انسان کی ہڈی کے کہ اس کا استعمال بھی جائز ہو جائے، نہیں، اس کا استعمال اس کی کرامت بزرگی کے منافی ہے، لہذا اس کے استعمال کی اجازت نہیں۔ نائی بال کاٹتے ہیں، بالوں کو نیچے ڈال دیتے ہیں، پھر انہیں بیچتے ہیں، یہ بیچنا جائز نہیں ہے، یہ جزو انسان ہے اور کسی بھی جزو انسان کی بے جائز نہیں ہے، تو انہیں بالوں کو دفن کرنا چاہیے نہ کہ بیچنا چاہیے۔ اس لیے کسی انسان کے بال دوسرے انسان کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایک جزء انسان سے جزء فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ فائدہ بنا ضرورت شرعی بنا حاجت شرعی کی جائز نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، بال اور ہڈیاں اور پٹھے اور کھر اور سینگ، یہ ساری چیزیں مردار کی جائز ہوئیں، ہے نا۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ مذبوح ہو، اگر غیر مذبوح ہے تو بھی یہ چیزیں جائز ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام چیزیں وہ ہیں جن میں حیات نہیں ہوتی۔ حیات نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خون نہیں ہوتا، دوران خون نہیں ہوتا۔ جب خون کا دوران نہیں ہوتا تو ان میں زندگی بھی نہیں ہوتی، اور جب زندگی نہیں تو پھر اس پر نجاست کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ بال میں آپ کتنے ہی دبا لیں، کتنے ہی موڑ لیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں زندگی نہیں ہے۔ اسی طرح سے سینگ کو آپ کتنے ہی پٹ پٹ کر لیں، اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں، جب اتنا ماریں گے کہ اس کی نسوں میں، اس کی رگوں میں چوٹ لگنے لگے تو تکلیف ہوگی۔ تو سینگ ہوئے یا اس کے کھر، ناخن جو ہوتے ہیں، کھر جانوروں کے ناخن کیا کہتے ہیں؟ کھر کہتے ہیں۔ وہ کھر بھی اوپر کا حصہ نہیں، نیچے کا حصہ جو زمین پہ لگتا ہے چلنے میں، وہ کھر بھی ایسے ہیں کہ ان میں بھی زندگی اور حیات نہیں ہوتی، خون کا دوران نہیں ہوتا ہے۔ ہڈیوں کا بھی حال یہ ہے کہ ہڈی میں جان نہیں ہوتی ہے، جب گوشت اس پہ لگا ہوتا ہے تب اس میں احساس ہوتا ہے، ورنہ صرف ہڈی میں جان نہیں ہوتی ہے۔ تو مردار کے بال، مردار کی ہڈی اور مردار کے پٹھے جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ گوشت کے بیچ میں ایک موٹا سا وہ ہوتا ہے، سفید چمڑے ٹائپ کا، سخت ہوتا ہے وہ کبھی کبھی بیچ میں ہوتا ہے، اس بوٹی ایک ادھر اور ادھر دونوں درمیان، اس کو نکال دیتے ہیں پٹھے کو پکانے کے وقت میں۔ تو یہ پٹھا ایک مضبوط وہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا اہم چیز ہے، انسان کی نہیں ہو یا جانور کی نہیں۔ پٹھے سکڑ جاتے ہیں تو انسان کا حال خراب ہو جاتا ہے، تو ان کا بھی باقی رہنا ضروری ہے۔ تو اس کا حکم ہی وہی ہے کہ اس میں خون سرایت نہیں کرتا، لہذا یہ اگر مردار کے بھی ہیں تو پاک ہیں۔ ہمارے یہاں سنبھل میں تو سینگ ہی کا کاروبار ہوتا ہے، پہلے سینگ کی کنگیاں بنتی تھیں اور بہت چیزیں، اب تو سینگ کی ہر چیز بنتی ہے، پیالے، گلاس، جگ، چمچے، ڈونگے، ہر چیز سینگ کی بنتی ہے۔ تو اگر سینگ مردار کا بھی ہے تو بھی پاک ہے۔ اگر وہ پیالہ ہے سینگ کا بنا ہوا، اس میں آپ کوئی چیز لے کے استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ناپاک نہیں ہوگی۔ تو یہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہڈی یا سینگ حلال کی ہے یا حرام جانور کی ہے، مذبوح کی ہے یا غیر مذبوح کی ہے، دونوں کے۔ جب شعر المیتہ کہہ دیا، مردار کے بال، مردار کی ہڈی وغیرہ، تو اگر مذبوح ہو تو بدرجہ اولیٰ پاک ہوں گے۔ اور یوں ہی انسان کے بال اور انسان کی ہڈی بھی طاہر ہے۔ یجوز صلاۃ من اعاد سنہ الی فمہ، ہاں جائز ہے اس شخص کی نماز جس نے اپنے دانتوں کو اپنے منہ میں واپس لے لیا۔ وَإِن جَاوَزَ قَدْرَ الدِّرْہَم، اگرچہ قدر درہم سے متجاوز ہی ہو۔ کسی آدمی کے دانت گرے اور منہ سے باہر آ گئے، پھر اس نے منہ میں لے لیا تو نماز جائز ہو جائے گی۔ اگر یہ ناپاک ہوتی چیز تو ظاہر سی بات ہے باہر آنے کے بعد اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ ناپاک چیز منہ میں لے رہے ہیں، تو ناپاک چیز منہ میں لینے سے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کا دانت اکھڑا، دانت نکلا اور دانت نکل کے باہر آیا تو اس نے پھر اندر لے لیا تو نماز فاسد نہیں۔ ہاں، اگر دانت نکلنے کے ساتھ ساتھ خون بھی نکل آیا
تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ سبب دوسرا ہوا۔ صرف داڑھ کا جانا، داڑھ ہڈی ہے، اور ہڈی کیسی ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے صاحب ہڈی میں انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں خون سرایت نہیں کرتا ہے، اس میں زندگی نہیں ہوتی ہے، تو جب زندگی نہیں ہوتی تو اس میں درد بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہم بال کوئی میں کر رہے ہیں کوئی درد نہیں ہوتا، تو دانت میں بھی تو درد نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ دانت میں تو بڑا شدید درد ہوتا ہے۔ تو دانت میں درد بس ہڈی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ دانت کا جو تعلق اندر رگوں سے ہے، جو نسیں دانت کے اندر ہیں، ان رسوں میں درد ہوتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے۔ اصل دانت میں کوئی تکلیف، وہ تو ہڈی ہے یوں کر کے رو، لیکن جب اس کا تعلق نسوں سے ہوگا تو نسوں میں درد ہوگا۔ اس لیے دیکھیں بعض لوگ دانت کو اکڑوا دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ دانت اگر اندر سے خالی ہو گیا ہے، کوکل ہو گیا ہے، تو اس کی نسیں کاٹ دیتے ہیں ڈاکٹر، اور جب نس کاٹ دی اس کی تو اب دانت کا تعلق اندر سے ختم ہو گیا، اب وہ ویسے ہی رہے گا۔ اب اس دانت میں آپ کچھ بھی کرتے رہیں، چوٹ بھی مارتے رہیں، تو کوئی اس میں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اصل تکلیف دانت میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ کس میں ہوتی ہے؟ جو رگوں سے اس کا تعلق ہے ان رگوں میں ہوتی ہے، اور رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس میں حیات ہوتی ہے، لہذا اس میں تکلیف ہوگی۔ حضرت شارح فرماتے ہیں افردہ هذه المسألة بالذکر، اس مسئلے کو خاص طور سے علیحدہ سے ذکر کیا۔ افردہ اسے تنا کر کے، علیحدہ کر کے، خاص طور سے علیحدہ سے اس کو ذکر کیا۔ مع انها فہمت مما مر، باوجود اس کے کہ یہ مسئلہ گزشتہ گفتگو سے سمجھ لیا گیا تھا۔ لأن السن عظم، اس لیے کہ دانت کیا ہے؟ ہڈی ہے، اور آپ ہڈی کے بارے میں کیا بتا چکے؟ وہ پاک ہے، تو اب الگ سے دانت کا حکم کرنے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ الگ سے ہی مسئلہ کیوں ذکر کیا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دانت کبھی کبھی ہو سکتا ہے یہ سمجھ لیا جائے کہ نہیں یہ ہڈی نہیں ہے نا، یا اس میں اختلاف ہے، اس نے ذکر کیا، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مصنف نے علیحدہ سے خاص طور پر ذکر کیا، جبکہ یہ مسئلہ گزشتہ گفتگو سے سمجھا جا چکا تھا، اس نے ذکر کیا لأن السن عظم، اس لیے کہ یہ دانت کیا ہے؟ ہڈی ہے، لہذا یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہڈی کا ذکر کر چکے ہیں آپ، حکم بتا چکے ہیں۔ وقت ذکر ان العظم طاہر، اور یہ بات بتائی جا چکی ہے، یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ عظم طاہر ہے، انسان کی ہڈی انسان کی طاہر ہے۔ لمکان الاختلاف فیہا، کیوں علیحدہ سے ذکر کیا اس مسئلہ خاص طور پر؟ اس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے، مکان مصدر ہے، مصدر میمی یہاں معنی میں ہونے کے ہے، لے مکان الاختلاف یہاں اس دانت کے بارے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، اگرچہ یہ قدر درہم سے زیادہ ہو، ہے نا ان کا ہاں اگر یہ قدر درہم سے زیادہ ہو تو لا يجوز الصلاۃ عند محمد، تو امام محمد کے نزدیک نماز جائز نہ ہوگی، یہ امام محمد کا ہے۔ لیکن شیخین کا مذہب کیا ہے کہ اگر قدر درہم سے زیادہ بھی ہے تو بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز جائز ہے۔ امام محمد کے نزدیک اگر قدر درہم سے کم ہے تو نماز جائز، اور قدر درہم سے زیادہ ہے تو جائز نہیں ہوگی۔ فتویٰ پہلے ہی قول پر ہے۔ چلو ٹھیک۔